إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام
زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غزوہ احد شریف کے اندر ہمارے آقا و مولا تشریف لے گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی مقام شوط سے واپس ہوا رسول اللہ کو چھوڑ کر اور مدینے لوٹ رہا تھا، اور حضور 3000 لشکر کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے تھے، جب وہ باز نہ آیا اپنی حرکت سے، تو پھر صحابہ میں سے کچھ حضرات نے کہا کہ پہلے ان 300 کو قتل کیا جائے، یہ جو منافق ہیں نا پہلے ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے بعد میں پھر لڑیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اب دشمن سر پر کھڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اب ان کو قتل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ کیوں بنے؟ شرف ملت میرے استاذ گرامی حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، میں ان کے ساتھ پیر مکی کی طرف جا رہا تھا، داتا صاحب کے سامنے سے ہم پیدل جا رہے تھے، تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے کہ مولانا بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ۔ تو ان کا فیض ہی تھا، انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہم پیدل چل رہے تھے، تو ان کے ہاتھ کا ہی فیض تھا، میرے اندر تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا جی اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا تھا کہ پہلے ان 300 کو قتل کر دیا جائے۔ تو مجھے تھپکی دے کر فرمانے لگے یہی بات ہے جو تو نے بیان کی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔
جو اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہیں، کلمہ پڑھ کر حضور کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں، تو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں تم دو گروہ کیوں ہوئے؟ قرآن نازل کر دیا۔ تو اس واسطے جب کلمہ جو پڑھ لیا، جو مان جو لیا، تو پھر دوسری رائے ہے ہی نہیں، پھر اپنی بات ہے ہی نہیں، پھر انہیں جانا پھر انہیں مانا، جانا بھی صحیح پھر مانا بھی صحیح۔ صرف جانا نہیں، میں نہیں جانتا جی میں اسلام کو بڑا جانتا ہوں، میں نے کہا جاننے کے بعد پھر ماننا بھی ضروری ہے۔ انہیں جانا، انہیں جانا بھی صحیح تو پھر انہیں مانا بھی صحیح۔ تہ بند باندھا ہوا تو گھوڑا پکڑ کر چل پڑے، کفن بھی نہ ملا تو پھر بھی کوئی گلہ تو ان کے اولاد نے نہیں کیا، مصعب بن عمیر کے بچوں نے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں تو نہیں گئے کہ حضور ہمارا باپ اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، لیکن جب آپ کی غلامی میں آیا تو جاتے ہوئے اسے کفن بھی نہ ملا۔ جب انہیں جانا اور انہیں مان لیا تو بات تو ختم ہو گئی، کفن ملے یا نہ ملے، ایک ٹکڑے ہو یا 70 ٹکڑے ہو جائیں، یہ ناک 7 کان رہے یا کافر انہیں کاٹ کر گلے کا ہار بنا لے۔ عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر انہوں نے اپنے مونج کی رسی میں پرو کر گلے میں ڈال لیے تھے۔ ہاں جی، وہ ناک ساتھ رہے یا کاٹ دیا جائے، جگر کلیجہ اندر رہے یا امیر حمزہ کی طرح باہر نکال دیا جائے۔ پھر جب جان مان جو لیا، جان جو لیا، تو پھر اس میں کیا ہے کہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے یا انس بن نضر کی طرح سارا جسم قیمہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر تو پھر رائے نہیں اپنی رہتی۔ اور میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن جو بات کی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ ایمان والے جو ہے وہ ان کو نکھار کر سامنے لایا جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ اللہ خود کہتا ہے میں تمہیں شہادت دینا چاہتا ہوں، کہتے نہیں نہیں ہم نے کافروں سے نہیں لڑنا، ہم تو بڑے امن والے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے مسلمان بالکل نکھر کر سامنے آ جائیں، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا اس کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، فرمایا تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم اس گمان میں رہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے تم میں سے غازیوں کا امتحان ہی نہیں لیا، ابھی تو اللہ نے صبر والوں کی آزمائش ہی نہیں کی، تو تم ایسے سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، میرے حبیب دے غلاموں، تسی تے جڑے بدر جو پیچھے رہ گئے سی، تسی کہندے سی جی ہن موقع بنیا تو پھر رب بھی ویکھے گا۔ پہلے تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کی ملاقات کرنے سے پہلے، موت کی ملاقات کرنے میں، ہن اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو موت کیسے آ رہی ہے۔ تو یہ سارا قرآن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دیں رمیاؤ، یہ امن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتیں فرمایا ہوئے، غازیوں کا امتحان لینا ہے، ابھی صبر کرنے والوں کا امتحان لینا ہے، ابھی تم میں سے کسی کو شہید بنانا ہے، ابھی مسلمانوں کو نکھار پن کے اندر پیدا کرنا ہے، ابھی تم نے موت سامنے دیکھنی ہے۔ یہ ساری باتیں امن کی باتیں، ہاں یہ ساری امن کی باتیں۔ میں نے کہا یہ قرآن سناؤ نا لوگوں کو، یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا اب رسول رسول اللہ ہی ہے۔ جب یہ خبر پھیلی نا کہ حضور پر حملہ ہو گیا، میں تو وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، قرآن نے بھی وہ بیان کیے ہیں، تو کہا کہ اس کے بعد پھر صحابہ کے اندر تھوڑی سی وہ کھلبلی مچی کہ بھائی حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں وما محمد الا رسول، نام اس لیے لیا کہ تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے مراد یہ ہے، ورنہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام جس جگہ ضروری تھا قرآن میں وہی لیا، ورنہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، یہ فرمایا اب رسول رسول اللہ ہی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے سارے رسول گزر گئے، اب یہ آخری رسول ہے۔ 10 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بس
یہ ختم نبوت کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ ہاں جی، فرمایا بس رسول اب رسول اللہ ہی ہیں، بس پہلے جو گزر چکے، اب جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر تم نے کدھر جانا ہے حضور کو چھوڑ کر؟ کیوں جی؟ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اب پھر تم نے کدھر جانا ہے؟ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں، تمہارے لیے یہی در ہے، حضور دنیا سے تشریف لے جائیں پھر بھی تمہارے لیے یہی در ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے، بس یہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بس وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بس رسول پہلے گزر چکے، یہ آخری رسول ہے۔ اب یہ ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو تو پھر بھی یہی ہے، اور اگر ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے تو پھر بھی یہی ہے، بس۔ کلندر لاہوری کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ یارا، حرم کعبہ تے حرم نبی بند کیوں ہویا؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ اب حج کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ، ہاں سائنس کو نہ پوچھ، کیوں جی؟ تے سائنس دانا کو نہ پوچھ، اپنے دل کو پوچھ۔ اگر تیرے اندر دل موجود ہے تو پھر پوچھ بھائی اے کی بنیا کرونا دے نام تے، پھر اسلام نال کی ہو رہا؟ اپنے دل کو پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ اس لیے کہ انہوں نے تو پھر ایس او پیز پر عمل کرنا ہے، انہوں نے تو پھر معاہدے کرنے ہیں، کیونکہ پھر مسائل ہیں، کچھ بہت سارے مسائل ہیں، انہوں نے تو پھر کھڑا نہیں رہنا۔ حضور نے تو ان پر اعتماد کر کے فرمایا تھا قیامت تک میری امت کے علماء تم نے کھڑے رہنا ہے۔ آل امام و جنتن، حضور نے فرمایا جو امام ہوتا ہے وہی ڈال ہوتا ہے، ہاں امام ڈال ہوتا ہے۔ جب امام ہی آگے سے ہٹ جائے تو پھر قوم نے کیا کرنا ہے؟ امام حضور نے مقتدیوں کو ڈال نہیں فرمایا، فرمایا الامام و جنتن، فرمایا قیامت تک۔ جب پتہ ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا، اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں، اللہ نے تہاڈی ہر جگہ مدد کی تھی۔ اے صحابہ دا اے گل کرنا ہے ساڑھے واسطے سی بات قیامت تک کہ بھائی ظاہر ہے لوگوں نے کہنا ہے نہیں وسائل بڑے ضروری ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں، اور اللہ نے ہر جگہ تہاڈی مدد کی تھی۔ ویوم حنین، تے جدو حنین والا دن آیا تے اس دن تسی اپنی کثرت وال ویکھن لگ پے۔ اذا جبتکم کثرتکم، وہ تسی حنین والے دن اے ویکھیا کہ ساڑھے کو 10,000 دا لشکر ہے، اے تسی کیوں خیال کیتا؟ اے تسی خیال کیوں کیتا؟ جدو تسی 305 سی تے اسی تو تہاڈی ادوں بھی مدد کی تھی۔ جب 25,000 آ گیا خندق دے موقع تے مدد اساں ادوں بھی تہاڈی کی تھی، تے جدو 3,000 دے مقابلے تسی 700 جا رہے سی مدد تے اساں ادوں بھی کی تھی۔ تے اے کیوں ہویا کہ یوم حنین اذا جبتکم کثرتکم ثم ولیتم مدبرین، کیوں جی؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم نے پھر اس کے بعد سکینہ نازل کیا، یعنی کام کرنے کے بعد بندے کا دل مطمئن ہو جائے نا۔ تسی نعرہ لبیک دا لاندے ہو تے بعد وچ پریشان ہوندے ہو،
وہ جڑا اطمینان ہے نا اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاڑ تو بعد جڑا وہ سکینہ بندے نو حاصل ہوندا نا اس دا نام ہے ثم انزل، اس تو بعد بندہ مطمئن ہو جائے، جڑا بھی نقصان ہوئے اس تو بعد بندے نو خیال ہی بھول جائے، کہندے نعرہ تو لگیا نا چاس آئی کہ فیض آباد جڑا لگیا کیوں جی اس تو بعد سانو وہ گل جڑی اے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی وعلی المؤمنین، اگے کی وانزل جنود لم تروا، اسلام دے لشکر جڑے ہوندے نا وہ کدی نظر نہیں آئے، اللہ نے فرمایا ہم نے پھر ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے، میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا کیوں جی حنین جڑے وہ لشکر نازل ہوئے تھے، بدر جڑے ہوئے تھے، پھر احد ہوئے تھے، پھر خندق ہوئے، حضرت حذیفہ بن یمان جدو واپس رہے سن نا تو خندق حضور نے فرمایا پتہ کر کے آؤ، تو وہ گھوڑ سوار تے پگڑیاں بدیاں تے نستے جا رہا ہے، حذیفہ 50,000 تے لشکر ویکھ کے آ رہا ہے، انہوں گھوڑ سواراں روک لیا، انہوں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، میں لشکر دا پتہ لے کے حضور نو دسن جا رہا، انہوں نے کہا گل سنو جا کے حضور دی بارگاہ وچ سلام دینا تے کہنا بھائی ہن بالکل مطمئن ہو جاؤ، اساں انہاں دے سارے تمبو انہاں دے لشکر وہ کھیڑ دیتے ہیں، اے انزل جنود لم تروا، اے او لشکرن، اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے تھے لیکن ہم نے لشکر نازل کر دیے۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی جدو پتہ یقین ہی نہ ہوئے کہ اسی ٹریں گے تے لشکر آ جان گے، اللہ فرماتا وہ نظر نہیں آنے لشکر، وہ تو صحابہ نو ہی نظر آوازاں تے آئیاں نہ جناب، حضور نے فرمایا حذیفہ بن یمان نے عرض کی تھی حضور وہ ملے سن تو فرمایا وہ اللہ دے فرشتے سن، جدو خندق وال چلے سن نا بنو قریظہ وال تو اس ویلے جبریل آ گئے سن تو انہوں نے کہا حضور تسی غلاماں نو کہو چلو صحیح، اسی انہاں دے قلعے ایویں جا کے ہلا دیاں گے جویں انڈا پتھر تے مار کے توڑیا جائے، اسی انہاں دے قلعے ہلا کے رکھ دیاں، لیکن غلامی سے بدتر ہے بے یقین، کیوں جی اقبال کہتا ہے نقطہ توحید بیان میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں، جب لا الہ تجھے سمجھ ہی نہ آیا، کہہ جی کسی سے چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، میں نے کہا رسول اللہ نے تو فرمایا لا الہ الا اللہ پوری دنیا نہ ٹکر لے لے، ساری دنیا آ گئی حضور دے خلاف، پورا عرب جمع ہو کے آ گیا خندق دے موقع تے، انہوں نے کہا جی تسی کیویں کہندے ہو کوئی معبود نہیں، اسی تے گھر گھر اپنے بت بنائے، گھر گھر معبود، تسی کیویں کہندے ہو؟ نہیں جی نہیں بالکل اپنا کام کرو، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، میں نے کہا حضور تو پوری دنیا نہ ٹکر لے لے، تو خود کہا اقبال کہندا تو ضرب و حرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، اقبال کہندا جڑی لذت ضرب تے حرب وچ ہے نا، کیوں جی اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دین بندہ مومن کا موت ہے یا خواب، ہاں اقبال کہندا جی ممبر تے محراب، محراب کدے کول بنیا مولانا حرب کول ہے، محراب ہے جڑا ہے نا یہ دا مادہ حرب ہے، حرب دا معنی جنگ ہے، ہاں جی کیوں جی ہاں جی یہ حرب کولو بنیا تے جتھے جنگ دیاں گلاں ہونگیاں، کہتے نہیں نہیں امن کی بات کرو، میں آکھا تو محراب وچ بہندا کیوں ہے پھر، محراب جدو بنے ہی حرب کولے، کیوں جی محربن محربان محارب و محارب، محربتن محربتان محارب و محاربتن محراب، وڈی جگہ حرب دی، کیوں جی وڈی ایک اس میں اعلیٰ ایک تک صغرا ہے پھر وسطی ہے ایک کبرا ہے اس میں اعلیٰ، ہاں اے حرب دی گل کرن دی وڈی جاو ہے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اقبال کہندا حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، جس کے گریباں میں او ہنگامہ رستا خیز، اقبال کہندا جلیا او دسا وہ مرد خدا کیسا جس کا ہر لمحہ ایک لئی چال ہے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جی ہر ویلے کوئی نویں گل ہو این کرنا ہے جی این کر دینا جناب این کر دینا، کدی بدر ہوئے کدی احد ہوئے کدی خندق ہوئے کدی حنین ہوئے کدی قادسیہ ہوئے کدی یرموک ہوئے کدی جناب کربلا ہوئے، کیوں جی کدی جناب با یزید بستامی ہوون کدی جناب شہاب الدین غوری ہوئے کدی محمود غزنوی ہوئے کدی طارق بن زیاد ہوئے کدی موسیٰ بن نصیر ہوئے کدی یوسف بن تاشفین ہوئے، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ مرد خدا ہے جو لوگوں کہ نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، کہتا اقبال کہتا مرد خدا وہ ہے
جو ہر لمحہ اسلام کی ایک آن اور شان کی آگے کی بات کرے، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیر کہندہ جے دے وچوں چنگاریاں اٹھن، پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہاتھ تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کرونے سے بھی بیزار کرے، کیوں جی تو اور باقی بیماریوں سے بھی بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہا چھوڑو یار، کرونا سے بھی مرنا ہے تو جنگ سے بھی مرنا ہے، بستر پر بھی مرنا ہے، کیوں جی حاضر و موجود سے بیزار، کہ پھر کرے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، کہ اے راہ وے جڑا جاندہ ہے لیکن ہے سارا موت آڑا، کیوں جی یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر ہے کوئے جانا، محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، تو کیسے قدم قدم بلائیں، قدم قدم بلائیں نہیں جی، کدی بدر ہے کدی اود ہے، میدان اود ابو عامر پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ راہب کہلاتا تھا، اپنے آپ کو بڑا نیک صوفی، لیکن جب رسول اللہ کی مخالفت میں آیا تو حضور نے خود اس کو فاسق فرمایا۔ ایک گلہ ممبر تے ہوندیاں نا تو پھر وہ مائی والے کوڑے والی گل کسی نہیں سی کرنی، ہاں جی حضور نے فرمایا تو فاسق ہے، تو بدکار ہے، حضور نے اس کا نام پھر راہب کے بجائے فاسق رکھا۔ تو پھر یہ آپ عجیب بات ہے نا، امتحان کا یہ سفر ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں، میدان احد حضرت حنظلہ حضور دی طرف کھڑے سن تے ابو عامر پیو جڑا وہ کافراں دی طرف آیا کھڑا سی، تے حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پترن میدان بدر قتل ہو گیا عتبہ، تے شہبہ بڑے بڑے اسلام دے دشمن، حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں 'چ رسی پاؤ، اے جتنے مر گئے ابو جال تے عتبہ تے شہبہ انہاں سارے دے پیراں 'چ رسی پاؤ، تے جڑا ویران کنواں ہے نا انہاں نو گھسیٹ کے رسیاں نال وچ سٹو۔ جدوں حضرت ابو حذیفہ نے ویکھیا نا اپنے پیو عتبہ دی لتاں وچ رسی پائی، صحابہ تے چھکی جا رہے ہیں جویں مردار نو چھکیا جاندا، تے آپ انج کر کے ویکھن لگے، رسول اللہ یہ منظر ویکھ رہے سن، حضور نے فرمایا دے باپ دے لاش روک دیو، حضرت ابو حذیفہ نو حضور نے خود بلا لیا، فرمایا تانوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ انہاں نو عیسائیاں دی گستاخ عورتیں بارے حمایتاں، اتنے تے پیو دے بارے حضور برداشت نہ کر سکے، صرف انہاں انج ویکھیا تے حضور دے گستاخاں نال لوگ کھڑے ہوندے، حضور دے گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر ساڈے خلاف گلاں کر دیں، ہے جی مولوی کتوں آ گیا جی، مولویاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، دین کوئی نہیں، پھر اساں تے جڑا دین پڑھیا ہو تا اے وے کہ پیو قتل ہو جائے بدر وچ تے صحابی ہوون تے انج ویکھن تے حضور فرمان روک دیو، تو بلا کے پوچھن تینوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ عرض کیتی نہیں حضور اے تے کلمہ جو پڑھ لیا، ہن افسوس کدا ہونا ہے؟ ہن کدا افسوس ہے پیو؟ فرمایا انج ویکھیا کیوں ہے پھر؟ تو کی سمجھنا اتنا حساس دربارے ہو اتھے تا آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاندہ، تے تو گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر بھی عاشق رسول ہیں، پھر تو جڑا ختم نبوت دے ڈاکوئیں نو ووٹ دے کے پھر بھی تو عاشق رسول ہے۔ اقبال کہنا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ حرم کیوں خالی ہویا، یہ پوچھو اپنے جا کے دل کو ضرور پوچھنا کہ حرم کیوں خالی ہویا، مسیتاں دیاں صفاں کیوں ٹوٹیاں، ہاں جی قرآن رمضان وچ کیوں سنان تے پابندیاں لگیاں، مسجداں دے جناب وضو خانے کیوں بند ہوئے، اماماں نو ہتھ کڑیاں کیوں لگیاں، اماماں نو گریبان کیوں پکڑیا مصلے تے بیٹھے ہیں، جرم سی نماز پڑھان لگا سی امام۔ ہاں اقبال کہندا تو اپنے دل سے پوچھ، ملا کول تو پوچھے تو پھر تو کہنا ہے جی مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشیا جانا، تو اپنے کول اپنے دل کول پوچھے سارا مسئلہ کیوں ہویا۔ جدوں اینج ویکھیا نا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، انہاں کہا کیوں تسی ویکھیا؟ عرض کیتی حضور مینوں تے مرن دا افسوس کوئی نہیں، میں تے مارن وچ خود شریک سی، مینوں تے مرن دا افسوس نہیں۔ فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کیتی حضور میرا پیو بڑا عقل مند سی، بڑا دانا سی، تے میری یہ آرزو سی صدا کہ ادی دانائی کدی نہ کدی چھک کے تواڈے دربار تک انہوں لے آوے اور ایک کلمہ پڑھ جائے، میرے دل دی یہ بڑی آرزو سی کہ بڑا دانا ہے، سمجھ جائے گا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی، لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی دانائی پر، اور تیری دانائی پھر کس کام دی یہ در رسول تی بھی نہ لے آئی تن۔ یہ اتنا نازک دربار ہے، اسی انہاں دیاں ہی گلاں 24 گھنٹے کرنے ہاں، تے
کہ اپنے آپ نو بالکل کلمہ شریف پڑھن تو بعد پھر گل مک جاندی۔ ترجمان نبی جدوں اتنا بڑا نقصان ہویا نا میدان احد وچ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، پھر زخمی ہو گئے، پھر 70 زخم ایک ایک نو لگ گئے، پھر حضرت ام عامر دے ابا جی بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا۔ حضرت ام عمارہ نو 10 زخم لگ گئے، عورتوں نو بھی یہ صورتحال بن گئی۔ تے پھر مدینہ پاک اتنا منافقاں تے یہودیاں نے مل کے نا پھر خوشیاں کیتی ہیں، جتھے بہن سن کہندے انہاں پتہ لگیا، ہن پتہ لگیا، ہن پتہ لگیا انہاں کی ہویا، اے ہن سمجھ آئی۔ جدوں حضرت عمر تک گل بڑی توجہ والی، حضرت عمر تک جدوں یہ گل پہنچی نا تے حضرت عمر حضور کول چلے گئے، عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں اپنی تلوار نہ جنہ جنہ گلاں کیتیاں میں دوڑ لانا، میں نے ترجمان نبی، ہاں ترجمان نبی، اور میں نہیں عمر ایک وقت آنے والا ہے سارے نو اسی پوچھ لواں گے، ذرا چپ کر آ جا جی نے انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ ایک وقت پھر آیا، پھر حضور نے منافقاں نو مسیتیوں کڑے اخرج فلان ابن فلان، چلو فلاں فلاں دے پترا میری مسیتیوں نکل۔ پھر اللہ نے بھی قرآن وچ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ پہلے تو کٹھے رہتے تھے نا، اللہ نے فرمایا اب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے جب منافق میرے نبی کو چھوڑ کر واپس آ گئے، اب اللہ خبیث اور طیب کو کٹھا نہیں رہنے دے گا۔ کیوں جی؟ اب ما کان اللہ، کہہ دیا آپ نے خبیث کہہ دیا، میں نے کہا خبیث تو قرآن کا لفظ ہے، یہ نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ۔ ہاں جی اسے واسطے تھا اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ، انہاں سرمایہ ہی اکٹھا کرنا ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن ہے جی، انہاں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ کرونے چ نام ہی ہوئے تو پیسے واسطے نہ بندہ کرونے چ پا دینا ہے، انہاں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہاں جی باویں کوئی دمے دا مریض ہوئے تو انہوں بھی وچ پا دیو۔ اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل ہے، اتھے جے تسی لوکاں دے ساڈے جدوں گستاخ رسول دی واری آوے تو پھر تسی کہندے ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، تو جب کرونا کی خاطر تم انسانوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ آیت تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہ مسلمان دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، دل کو پوچھنا تو مجھے گستاخ رسول دیاں اتنی حمایتاں کر دے رہے ہو۔ نہیں جی ایک انسان کا قتل دیکھو نا، کسی پر یہ الزام لگا دینا وہ گستاخ رسول ہے، وہ بندہ مر جانا، اس کا پوری تو انسانیت۔ وہ آیتیں جو پڑھتے ہو من اجل ذالک کتبنا انہ من قتل نفسا بغیر نفس قتل الناس جمیع، ساری اے تے ایت ہی قابیل تے حابیل دے بارے اللہ نے نازل کی تھی، یہ تے بنی اسرائیل دے بارے ایت سی۔ چلو جیسی یہ بھی مان لیندے ہیں تو آٹی گل بھائی ٹھیک ہے گل، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل، لیکن آگے کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ جو اللہ رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ رسول سے تم جنگ نہیں کر رہے، 72 سال سود کھا رہے ہو، تمہاری سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے، وہ بھی پڑھ کر سناؤ نا۔ کیوں جی؟ جو فساد چاہتے ہیں، فساد اس سے بڑا کیا ہے کہ گستاخان رسول کی حمایت کرنا؟ اس سے بڑا کیا کائنات میں فساد ہے کہ سملی مسلمانوں کی، اور وہ فسادی یہ نہیں تھے جو 60 لاکھ اس کے جنازے میں چلے گئے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت،